اسی لیے میرے پیارے ساتھی دو لوگوں کی توبہ اللہ قبول نہیں کرے گا. نوٹ کر لیجیے اس بات. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ اللہ ان لوگوں کی توبہ قبول نہیں کرے گا جو گناہ پر گناہ کرتے رہتے ہیں. حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ جب موت کا ٹائم آتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ میں توبہ کر رہا ہوں. وَالَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ اور اللہ تعالیٰ ان کی توبہ بھی قبول نہیں کرے گا جو کفر کی حالت میں مر جائیں گے. أُولَٰئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا اللہ کہتا ہے ہم نے ان کے لیے دردناک عذاب تیار کر کے رکھا ہے. کفر کی حالت میں اگر مر گئے معاملہ بہت خطرے میں ہے میرے ساتھ. اسی لیے دعا کرو اللہ ایمان پر قائم رکھے. آنے والے دور میں سب سے بڑا خطرہ کی زمین و جائیداد تو نہیں ہے میرے بھائیوں. زمین تو پھر سے بن جائے گی, جائیدادیں پھر بن جائیں گی, مسجدیں ایک بار گریں گی تو دوبارہ کھڑی ہو جائیں گی, مدرسے ایک بار گریں گے تو دوبارہ کھڑے ہو جائیں گے. ایمان آپ سے چلا گیا اور ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے تب تو کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے. اس لیے میرے پیارے ساتھیوں قرآن کہتا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ تمہیں موت نہ آئے مگر اسلام کی حالت میں. مرتے دم تک توحید کی حفاظت کرو, مرتے دم تک ایمان کی حفاظت کرو. تیسری چیز جو جہنم میں لے کے جائے اللہ کا مذاق اڑانا, رسول کا مذاق اڑانا, قرآن کا مذاق اڑانا, جنت کا مذاق اڑانا, جہنم کا مذاق اڑانا, عذاب قبر کا مذاق اڑانا. آج کل ویڈیو جو میں نے انسٹاگرام کچھ نوجوان کے کار چلا رہے تھے, کار کا گانا بجا رہے تھے. اب یہ سوچیے یہ ویڈیو فرضی بنا رہے ہیں کہ گانا بج رہا ہے اور سب ناچ رہے ہیں, گا رہے ہیں, کار میں جا رہے ہیں, اچانک سامنے کوئی ایکسیڈنٹ دیکھ لیا. اب انہوں نے کار میں جو ہے وہ جو گانا تھا گانا بند کر کے سب نے ٹوپی لگا دیا اور اس پہ جو کار کا جو ٹیپ ریکارڈر تھا اب اس پر کوئی نعت لگا دی, کوئی حمد لگا دی, قرآن لگا. کیا کہنا چاہتے ہو, کیا کہنا چاہتے ہو؟ اللہ کے دین کا مذاق بنا رہے ہو, قرآن کی آیتوں کا مذاق بنا رہے ہو. لوگ چٹکلے بناتے ہیں جنت کے اوپر جہنم. خبردار اپنے چٹکلوں کے لیے جنت کو استعمال مت کرنا, اپنے لطیفوں کے لیے جہنم کا استعمال مت کرنا. حوروں کا مذاق مت اڑانا, جنت کا مذاق مت اڑانا, جہنم کا مذاق مت اڑانا. نبی کے دور میں منافقوں نے مذاق اڑایا, اللہ نے فرمایا اس سے توبہ کرنا. وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ. اے نبی ان منافقوں سے پوچھو کہ تم مذاق کیوں اڑا رہے تھے اللہ کا, تم مذاق کیوں اڑا رہے تھے رسول کا, تم مذاق کیوں اڑا رہے تھے قرآن کا. تو یہ کہیں کہ ہم تو مذاق کر رہے تھے. قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ. اے نبی سے کہہ دو کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ کی ملا تھا, کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے رسول ملے تھے, کیا تمہیں مذاق اڑانے کے لیے اللہ کی آیتیں ملی تھی. لا تعتذروا قد كفرتم بعد ایمانکم. اے منافقو اب تم کوئی بہانے بازی نہ کرو, جب تم نے اللہ کا مذاق اڑا دیا, تم نے رسول کا مذاق اڑا دیا, تم نے قرآن کا مذاق اڑا دیا تو تم کافر ہو گئے, تم ایمان سے نکل گئے. ایک ہلکا سا مذاق بھاری پڑ سکتا ہے میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں اور آپ کو ایمان سے نکال سکتا ہے. اور آگے بڑھیے, سود کھانا بڑا عام ہو رہا ہے. آج یہ صاحب نے فون کر کے مسئلہ پوچھا, مولوی صاحب کوئی زمین و جائیداد کا مسئلہ چل رہا ہے, چچا سے بھتیجے سے کچھ مقدمہ چل رہا ہے, ہمارے بینک میں سود کا پیسہ آتا ہے, کیا سود کا پیسہ ہم مقدمے میں لگا سکتے ہیں؟ میں نے کہا مسئلہ کسی کا ہے, آپ کا ہے کسی اور کا ہے؟ کہا میرا ہے. میں نے کہا آپ غریب آدمی ہے یا پیسے والا ہے؟ کہا الحمدللہ پیسے والا. میں نے کہا مسئلہ سن لیجیے. پہلی بات, سود کی رقم کو کھانا بھی حرام ہے, کھلانا بھی حرام, لینا بھی حرام ہے, دینا بھی حرام. اب ہمارے پاس سیونگ اکاؤنٹ میں جو انٹرسٹ مل رہا ہے وہ مجبوری ہے, ہمارے پاس اور کوئی راستہ نہیں. اس سود کی رقم کو, اس انٹرسٹ کو جو سیونگ اکاؤنٹ میں مل رہا ہے, اس کو علماء نے کہا ہے
کہ بینک میں چھوڑیں گے وہ بھی غلط ہے، اپنے اوپر خرچ کریں گے وہ بھی غلط ہے، اس پیسے کو نکال کر کے کسی غریب کی مدد کریں۔ مقصد ثواب پانا نہیں ہے، مقصد یہ ہے کہ وہ پیسہ استعمال ہو جائے اور ہمیں اس کا گناہ نہ۔ میں نے کہا آپ جو کیس بتا رہے ہیں مقدمہ آپ کا ہے، زمین آپ کی ہے، جائیداد آپ کی ہے اور آپ بہت غریب نہیں ہیں تو آپ اپنے کیس پہ وہ پیسہ استعمال کریں۔ ہاں کوئی غریب آدمی ہے، کوئی بیچارہ بے قصور جیل میں ہے، اس کے کیس پر پیسے کی ضرورت ہے، وہاں آپ دے سکتے ہیں، لیکن آپ اپنی زمین اپنی پرسنل چیز کے لیے آپ سود کی رقم استعمال نہیں کریں۔ آپ ہم کے میں نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا اللہ واکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدہ، سود کھانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، سود کھلانے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، سود لکھنے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو، اور سود کی بیاج کی گواہی دینے والے پر بھی اللہ کی لعنت ہو۔ ابھی میں کرناٹک گیا تھا، وہاں آج کل ایک صورت بڑی عام ہو رہی ہے، یہ موبائل لے رہا ہے، میں نے آپ کو دے دیا، بھائی صاحب یہ موبائل لے لو گارنٹی کے طور پہ، اور مجھے بدلے میں پیسہ ڈال دیا جائے، شریعت کے لیے کوئی مسئلہ نہیں۔ آپ نے کسی کو قرضہ دیا گارنٹی کے طور پہ موبائل لے لیا، کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ گناہ کی بات یہ ہے کہ آپ کو اگلے نے موبائل دے دیا، اب آپ موبائل استعمال کر رہے ہیں اور ایک سال کے بعد وہ آتا ہے اپنا پیسہ واپس لے لیتا ہے اور آپ اس کو موبائل واپس دے دیتے ہیں، یہ سود ہے، یہ بیاج ہے، یہ بیاج ہے۔ اسلام یہ کہتا ہے اگر آپ نے کسی کو ادھار دیا ہے، ادھار کے اوپر آپ کوئی پروفٹ نہیں کما سکتے، ادھار پر کوئی ایک پیسے کا پروفٹ بھی کمائے گا وہ سود ہو جائے گا۔ مسلمان کا سے سکھا ہے، اس کے بعد کہتا ہے اللہ کی مدد نہیں آ رہی ہے اور یہ ہو رہا ہے، ارے کیسے آئے گی اللہ کی مدد؟ یا ایھا الذین آمنوا لا تاکلوا الربا اضعافا مضاعفہ، اے ایمان والو تم سود نہ کھانا جس کو بڑھا چڑھا کے دیا جائے، جس کو سود پر سود بڑھاتے چلے جائے، چکروردھی بیاج کی شکل دے دی جائے، کمپاؤنڈ انٹرسٹ کی شکل دے دی جائے، ایسا سود نہ کھانا، ایسا بیاج نہ کھانا۔ تو سود کھانا بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں 7 چیزیں ایسی ہیں جو ہلاک کر دینے والی ہیں، جو جہنم میں لے کے جانے والی ہیں، جو برباد کر دینے والی ہیں۔ ان 7 چیزوں میں ایک چیز آپ نے فرمائی وَأَكْلُ الرِّبَا، سود کھانا، اور آگے بڑھیے جہنم میں لے کے جانے والی ایک اور چیز اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا، یتیم کا مال کیا ہے اس کا۔ بھائی مر گیا، بھائی نے زندگی میں محنت کی، باپ کے ساتھ جوائنٹ فیملی میں رہتا تھا، بھائی نے بھی محنت کی، باپ نے بھی محنت کی، باپ نے پراپرٹی بنائی، اسی میں باپ کی زندگی میں ایک بیٹا مر گیا باپ کا۔ اب دوسرے بھائی جو کبھی شریعت جن کو یاد نہیں آتی تھی ان کو یہاں شریعت یاد آ گئی، ارے بھائی کو مر گئے، اب ان کے بچوں کا میرے باپ کی پراپرٹی میں کوئی حصہ نہیں۔ ٹھیک ہے نہیں بنتا، مگر اگر یہ سوچو کہ اس کی جگہ تم مر گئے ہوتے اور تمہاری اولاد کے ساتھ آج یہ ہوتا تھا تو تمہیں کیسا لگتا؟ ضروری نہیں ہے کہ ہر بات قانون کے ڈنڈے سے منوائی جائے، انسانیت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، مربت بھی کوئی چیز ہوتی ہے، رحم بھی کوئی چیز ہوتا ہے۔ ارے تمہاری آنکھوں میں رحم کہاں ہے؟ تمہارے دل کی مربت کہاں ہے؟ اپنے مرحوم بھائی کے یتیم بچوں کو دیکھ کے بھی تمہیں ترس نہیں آتا؟ اللہ کے نبی فرماتے ہیں وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھانا بھی جہنم میں لے کے جانے والا عمل ہے۔ ایک پیسہ بھی یتیم کے مال لا کر اپنے پیٹ میں آپ نے ڈالا، قرآن کہتا ہے إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا، جو یتیم کا مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں۔ اور جہنم میں لے جانے والا ہے اور میرے ساتھ زنا بتایا ولا تقربوا الزنا، اللہ قرآن میں یہ کہتا ہے زنا مت کرو، فرمایا زنا کے قریب نہ جاؤ، جو چیزیں میرے زنا لے
کو نظر نیچی کرنے کا حکم دیا گیا، نکاح کے قابل ہو جائیں نکاح کرنے کا حکم دیا گیا۔ اسلام یہ چاہتا ہے سماج میں 1% بھی زنا نہ ہو، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ بہت ہی گندرا کام ہے، بہت ہی برا راستہ ہے۔ آج زنا کے نام پہ ایسے ایسے واقعات ہو رہے کہ عقل حیران ہے میرے ساتھ۔ اب یہ کیس میرے سامنے آیا بنارس میں، ایک آدمی بیوی کو بیوٹی پارلر لے گیا اور بیوی نے کہا 1 گھنٹے بعد آئیے گا۔ 1 گھنٹے بعد آیا تو بیوٹی پارلر والا کہہ رہا ہے کہ بیوی تو آپ کی چلی گئی، سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھ رہا ہے، چیک کر رہا ہے تو پتا لگا کہ کوئی لڑکا لڑکے کے ساتھ بیوی اس کی چلی گئی۔ 14-15 سال کے بچے کی ماں تھی وہ اور کسی غیر لڑکے کے ساتھ نوئیڈا چلی، بنارس سے نوئیڈا چلی۔ اس آدمی کے تعلقات نے پولیس کے ساتھ، اس نے پتہ لگایا، پتہ چلا، لڑکی والے بھی پہنچے، لڑکے والے بھی پہنچے اور واپس آنے کو تیار نہیں ہے، کہتے مجھے انسٹاگرام پر اس سے پیار۔ 14 سال کے بچے کی ماں شادی شدہ عورت انسٹاگرام کے چکر میں ایک انتہائی خبیث قسم کے لڑکے کے ساتھ بدکاری اور زناکاری میں مبتلا ہوتی ہے، اپنا ہنسی خوشی والا پریوار، اپنی شادی شدہ زندگی کی برباد کر دیتی ہے۔ سماج کہاں جا رہا ہے؟ یہ انسٹاگرام، یہ اسنیپ چیٹ، مبارک پور کی سرزمین پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، آج برقع پہن کے ضرور ہماری قوم کی لڑکیاں نکل رہی ہیں، مگر برقعے کے پیچھے کیا کیا ہو رہا ہے آپ اندازہ نہیں ہے۔ زناکاری اور بدکاری کا کون سا بازار ہے آپ اندازہ نہیں ہے۔ جائیے آپ ہوٹلوں میں جائے گا، آپ کو قرآن شریف لڑکیوں کی بڑی تعداد ملے گی ہوٹلوں میں زناکاری۔ اور یہ زنا صرف مسلمان لڑکی مسلمان لڑکے کے ساتھ نہیں کر رہی ہے، ایک بڑی تعداد میں ایسے کیس موجود ہیں، لڑکی مسلمان ہے، لڑکا غیر مسلم ہے، لڑکا کافر ہے، لڑکا مشرک ہے اور اس لڑکے کے ساتھ مسلمان لڑکی زنا کر رہی ہے۔ یہ ہماری قوم کا حال ہے۔ اب ہم کیا کریں؟ میں کیا کرے، باپ کیا کرے؟ کوئی اپنی بیٹی کے کمرے میں کیمرہ نہیں لگا، کوئی 24 گھنٹے نظر نہیں رکھے۔ ایک ہی چیز ہے جو ہمیں زنا سے بچا سکتی ہے، اپنے بچوں کو بچپن سے یہ تعلیم دو، یہ تربیت دو۔ دنیا کا کیمرہ ریکارڈ کرے یا نہ کرے، دنیا کی پولیس پکڑے یا نہ پکڑے، دنیا کا قانون پکڑے یا نہ پکڑے، اللہ کا کیمرہ 24 گھنٹے آن ہے، اللہ کی پولیس 24 گھنٹے آن ہے، اللہ کی سیکیورٹی 24 گھنٹے آن ہے، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ پاؤ۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، بخاری کی روایت ہے، روزانہ فجر کی نماز کے بعد اللہ کے پیارے نبی صحابہ کو اپنا خواب بتاتے تھے، صحابہ کبھی صحابہ اپنا خواب بتاتے تھے، کبھی اللہ کے نبی اپنا خواب بتاتے تھے۔ آپ نے فرمایا مجھے خواب میں دکھایا گیا 2 فرشتے آئے اور مجھے لے گئے، مجھے الگ الگ عذاب کے مناظر دکھائے گئے۔ میں نے دیکھا ایک لگت تندور کے جیسی کوئی چیز ہے، فَإِذَا فِيهِ لَغَةٌ وَأَصْوَاتٌ، اور اس تندور کے اندر سے آوازیں آ رہی ہیں۔ میں نے جھانک کے دیکھا فَإِذَا فِيهِ رِجَالٌ وَنِسَاءٌ عُورَاتٌ، اس تندور کے اندر کچھ مرد اور کچھ عورتیں لٹکے ہوئے ہیں، ننگے ہیں، سر سے پیر ننگے ہیں، مرد ننگے عورتیں بھی ننگی ہیں، اور نیچے سے آگ کا انگارہ آتا ہے، ان کی شرمگاہوں میں داخل ہوتا ہے، اور جب ان کی شرمگاہوں میں وہ انگارہ داخل ہوتا ہے وہ چلانے لگتے ہیں، وہ رونے لگتے ہیں۔ میں نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا ہؤلاء الصناة والزوانی، یہ زناکار مرد ہیں، یہ زناکار عورتیں ہیں۔ اللہ اکبر، یہ زنا کا انجام ہوگا۔ دنیا میں چند منٹ کی لذت کے لیے، چند سیکنڈ کی لذت کے لیے آج کتنے شادی شدہ لوگ ہیں جو زنا کر رہے ہیں، کتنے کنوارے ہیں جو زنا کر رہے ہیں۔ یاد رکھو میرے ساتھ، اسلام کی نظر میں زنا بہت بڑا پاپ، اور اسی لیے اللہ نے زنا کی سزا کا اعلان کیا تو اللہ نے فرمایا وَلَيَشْهَدْ عَذَابَهُمَا طَائِفَةٌ
طائفتم من المؤمنین، جب زناکار کو زنا کی سزا دی جائے تو مجمع کے سامنے دی جائے، پبلک پلیس پر دی جائے، سارے لوگوں کے سامنے دی جائے تاکہ لوگ دیکھیں کہ یہ زناکار کی سزا ہے، چاہے 100 گھوڑے مارے جائے، چاہے پتھروں سے مار کے ختم کیا جائے، یہ سزا اوپن پلیس پہ دی جائے، سارجنک استھل پہ دی جائے تاکہ سب کو پتہ چل جائے کہ اسلام میں زنا کی کٹور سزا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے جو جہنم میں لے جاتا ہے، اور وہ چیز ہماری قوم کے جو بڑے بوڑھے ہیں اور جو ہماری مائیں سن رہی ہیں اور ہمارے جو اپنے گھروں کے گارجین حضرات سن رہے ہیں، وہ کان کھول کے سن لیں، اگر آپ نے اپنے گارجین ہونے کا حق ادا نہیں کیا، اپنے ذمہ دار ہونے کا حق ادا نہیں کیا، تو آپ بھی تیار ہو جائیے، بڑی خطرناک وعید سنانے جا رہا ہوں۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعی اللہ رعیۃ، اللہ تعالیٰ اگر کسی بندے کے اوپر کوئی ذمہ داری ڈالتا ہے ثم یموت یوم یموت وہو باق لرعیتہ، اور وہ آدمی اس حال میں مر جاتا ہے اپنی ذمہ داری کو صحیح طریقے سے نہیں نبھا رہا ہے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، اس انسان کے اوپر جنت حرام ہو جاتی ہے۔ اگر ماں نے ماں ہونے کا حق ادا کیا، اگر باپ نے باپ ہونے کا حق ادا کیا، اگر گارجین نے گارجین ہونے کا حق ادا کیا، اگر ذمہ دار نے ذمہ دار ہونے کا حق ادا کیا اور اسی حال میں مر گیا تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں جنت حرام ہو جائے گی۔ اس لیے میرے پیارے ساتھی، اگر بچوں کے باپ ہو تو ذمہ داری کو نبھاؤ، بچوں کی ماں ہو تو ذمہ داری کو نبھاؤ، ذمہ داری کو نہ نبھانا بھی جہنم میں لے کے جانے والا ہے۔ جہنم میں لے جانے والی یہ اور چیز ہے تکبر کرنا، گھمنڈ کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن جو تکبر کرنے والے ہوں گے وہ چیونٹیوں کی شکل میں لائے جائیں، امثال الذر چیونٹیوں کی طرح ہوں گے۔ دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا تھا فرعون، بڑا سمجھتا تھا نمرود، دنیا میں اپنے دور میں ناز کرتا تھا قارون۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کو چیونٹیوں کی شکل میں لائے گا اور جہنم میں ان کے لیے اسپیشل جیل ہوگی جس کا نام بولس ہوگا، اور ان کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من الكبر، ایک ذرہ برابر بھی اگر دل میں تکبر ہوگا جنت میں نہیں جا سکتے۔ تکبر بہت خطرناک چیز ہے، تکبر بھی جہنم میں لے کے جائے گا۔ ایک اور چیز ہے جہنم میں لے کے جانے والی، احسان جتانا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں لا يدخل الجنة منان ولا مدمن خمر، احسان جتانے والا اور شراب کا عادی انسان جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ کسی کے اوپر آپ نے احسان کیا، احسان جتا رہا ہے، نیکی کر کے نیکی جتا رہا ہے، کبھی بھی نیکی کر کے نیکی نہ جتائیے میرے ساتھ، نیکی کر کے شکریہ کی کا انتظار نہیں۔ جمعہ کی آپ مسجد میں آتے ہیں اور فجر کی نماز آپ پڑھتے ہیں، امام صاحب دوسری رکعت دوسری رکعت پڑھاتے ہیں، اس میں یہ آیت آپ سنتے ہوں گے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، میرے نیک بندے یتیموں کو غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں اِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ، ہم تمہیں اللہ تعالیٰ کے لیے کھانا کھلا رہے ہیں، لَا نُرِيدُ مِنكُمْ جَزَاءً وَلَا شُكُورًا، ہمیں تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہیے، ہمیں تم سے کوئی شکریہ نہیں چاہیے۔ احسان کر کے احسان چاہیے۔ ایک اور چیز جو جہنم میں لے کے جائے، یہ جو پاپا کی پریاں ہیں ان کے پاپاؤں کو بھی جہنم میں ڈالا جائے۔ سمجھ میں ہو گیا پاپا کی پریاں کو کہہ رہا ہوں؟ یہ جو چھپڑیاں ہیں، چھپڑیاں یہ جو اپنے ویڈیوز ڈال رہی ہیں اسنیپ چیٹ پر اور انسٹاگرام پر، اور ان کے بغیر آپ کو پتا ہے میری بٹیا انسٹاگرام پہ اور وہ بغیر خوشی خوشی سب کو دکھاتا ہے میری بٹیا کے انسٹاگرام پر اتنے فالوور ہیں، میری بٹیا کے اسنیپ چیٹ پر اتنے فالوور ہیں۔ ارے بغیر چلو بڑھانی میں دودھ کے مر گئی، تو اپنی بیوی کا، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا تماشا کرتا ہے دنیا کے سامنے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تین ایسے بد نصیب لوگ ہوں گے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نہ تو ان کی طرف دیکھے گا نہ ان سے بات
بات چیت کرے گا، نہ وہ باپ کو ساتھ کرے گا۔ نمبر 1 الحاق والوالدین، اپنے ماں باپ کو ستانے والا۔ نمبر 2 والمرأة المتردلہ، مردوں کی نقل کرنے والی عورت۔ اور نمبر 3 الدیوس، بے غیرت مرد، الذی یقر فی اہلہ الخبث، جس کے گھر میں بے غیرتی ہو رہی ہو، بے حیائی ہو رہی ہو، ننگا پن ہو رہا ہو، اور اس بے غیرت کو کوئی فرق نہ پڑ رہا ہو۔ بے غیرت کو ہونے سے غیرت والا نبی، غیرت والا اللہ، غیرت والا صحابہ، غیرت والے مسلمان کیسے بے غیرت ہو سکتا ہے؟ غیرت مند اپنی بہن، بیٹی، بیوی کے فوٹوز کبھی سوشل میڈیا پر ڈالا نہیں سکتی۔ اور آگے بڑھی، رشتہ داروں سے رشتہ کاٹنے والا بھی جنت میں نہیں جائے گا، جہنم میں جائے گا۔ لا يدخل الجنت قاطعون، اللہ کے نبی فرماتے ہیں رشتہ کاٹنے والا جنت میں نہیں جائے گا۔ اس زمینوں جائیداد کے لیے لڑنے والوں، اس ذرا سی بات پہ کورٹ کچہری کرنے والوں، نہ یہ زمینیں تمہارے ساتھ جائیں گی، نہ یہ جائیداد تمہارے ساتھ جائیں گی، نہ یہ بیل تمہارے ساتھ جائے گا، ایک دن مر جاؤ۔ خبردار، زمین و جائیداد کی بنیاد پر رشتوں کو مت کاٹو میرے ساتھ، بلکہ ایک قدم اور آگے بڑھو۔ بھائی کا بھائی سے کیس چل رہا ہے، بھتیجے کا چاچا سے کیس چل رہا ہے، پڑوسی کا پڑوسی سے کیس چل رہا ہے، اگر ہو سکے تو آگے بڑھ کے اپنا حق معاف کر دو اور کیس ختم کر دو، رشتے کو جوڑنے کا کام کرو۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المراء اذا کان محقا، اگر کوئی حق پر رہ کر اپنا حق چھوڑ دے اور جھگڑے کو ختم کر دے، میں اسے جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اگر زمین دے کر کے اور جائیداد دے کر کے اور دنیا کے چند پیسے دے کر کے اگر جنت مل رہی ہے تو یہ گھاٹے کا سودا نہیں ہے، فائدے کا سودا ہے۔ ابھی دو چیزیں اور بیان کر کے بات کرتا ہوں۔ جہنم میں لے جانے والی ایک اور چیز ہے میرے ساتھی، اللہ چاہے کہ ہوٹلوں پر بہت ہو رہی ہے، پان کی دکانوں پہ بہت ہو رہی ہے، عورتیں بہت زیادہ کر رہی ہیں، غیبت کرنا، چغلی کرنا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، انس بن مالک کی روایت، ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، معراج کی رات میرا ایسے لوگوں کے پاس سے گزر ہوا، لہم اصباغ من نحاس، ان کے تانبے کے ناخن تھے، یغمشون بہ وجوہہم وصدورہم، وہ اپنے سینے کو نوچ رہے تھے، اپنے چہرے کو نوچ رہے تھے۔ ہماری بہنیں جو سن رہی ہیں ذرا سے، انسان کی باڈی کا سب سے سینسٹیو حصہ ہوتا ہے اس کا چہرہ۔ ایک تو پوری میک اپ انڈسٹری چل رہی ہے اسی چہرے کے اوپر، اور کیسی ہوتی ہے، بیوٹی پارلر میں جا کے کیسی ہو جاتی ہے، یہ عورتوں سے زیادہ کچھ نہیں بن سکتا۔ پتہ نہیں کیا کیا آتا ہے، فیس کریم آتی ہے اور فاؤنڈیشن آتا ہے، پورا پلاسٹر ہو رہا ہے بیوٹی پارلر میں۔ چہرہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے، اور یہ خوبصورت چہرہ تانبے کے ناخن سے عورت نوچے گی اپنے چہرے کو۔ اللہ کے نبی نے پوچھا یہ کون بدنصیب لوگ ہیں جو چہرے کو نوچ رہے ہیں، جو سینے کو نوچ رہے ہیں؟ حضرت جبریل نے کہا اے اللہ کے نبی، ہؤلاء الذین یقعون فی اعراض الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی آبرو پر حملہ کرتے تھے، جو غیبت کرتے تھے، جو چغلی کرتے تھے۔ میرے ساتھیوں، مت کرو چغلی، مت کرو غیبت، مت کرو چغلی، آخرت کو برباد نہ کرو میرے ماں اور بہنوں۔ ساس بہو کی غیبت کر رہی ہے، بہو ساس کی کر رہی ہے، نند بھابھی کی کر رہی ہے، بھابھی نند کی کر رہی ہے، دیورانی جیٹھانی کی کر رہی ہے، جو کرتی ہو زبان کی حفاظت کرو۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں مجھے یاد نہیں ہے میں نے اپنی زندگی میں کبھی کسی کی غیبت کی۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری اگر کسی راوی کے اوپر جرح بھی کرتے ہیں تو بہت ہلکا لفظ استعمال کرتے ہیں، جرح بھی ایسا کوئی لفظ استعمال نہیں کرتے جو بھاری ہو جائے، کہیں غیبت میں شمار ہو جائے۔ یہ امام بخاری کی احتیاط تھی میرے ساتھ۔ جہنم میں لے جانے والی ایک اور چیز ہے نماز کا چھوڑ دینا۔ قرآن کہتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو جنتی جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، اے جہنمیوں تم جہنم کے اندر کیوں چلے گئے؟ قالوا لم نکن من المصلین، وہ کہیں کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ آج کل ہمیں بڑی فکر ہے صاحب، 800 سال پرانی مسجد خطرے میں ہے، 200 سال پرانی مسجد خطرے میں، ارے میرے محلے میں مسجد خطرے میں۔
سی گیس نہیں تجھ سے خطرہ، تیرے محلے کی مسجد تجھ سے رونا روتی، جس مسجد کو بنایا تھا تیرے باپ دادا نے محنتوں سے، آج اس مسجد میں فجر کی نماز میں 4 بوڑھے پہنچتے ہیں تو مسجد کا تالا لگتا ہے۔ میرے پیارے ساتھی، نماز کی پابندی، نماز کا چھوڑ دینا اور نماز کا برباد کرنا، یہ عمل انسان کو جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ اب ایک آخری چیز سن لیجیے، بات ختم کرتا ہوں۔ مجھے ہمارے شیخ محمود الرحمان صاحب نے بتایا اور بھی بہت بڑی تعداد ہے، میں عورتوں کو ٹارگیٹ نہیں کر رہا ہوں، بس ایک حدیث سنا کر بات ختم کر رہا ہوں۔ جہنم میں لے جانے والی کئی چیزیں آپ نے سنی، میری ماں بہنوں کی حدیث بھی آپ نے سنی ہوگی، آج ایک بار پھر سنی۔ اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں، صحیح مسلم کی روایت، میری امت کے اندر 2 طبقے ایسے ہوں جو جہنم میں جائیں، اور میں نے ان کو کبھی دیکھا۔ نمبر 1، قوم معهم صیاط کاذناب البقر یضربون بها الناس، ایسے لوگ آئیں گے جن کے ہاتھ میں گائے کی دم کی طرح گھوڑے ہوں گے اور وہ لوگوں کو ماریں گے، اتیاچار کریں گے، ظلم کریں گے، غریبوں کو ماریں گے، مظلوموں کو ماریں گے، مجبوروں کو ماریں گے۔ ہر سال یاد رکھے، ہر قوم کے لیے کوئی نہ کوئی موسیٰ لانا تیار کر رکھا ہے۔ ہر سال یاد کرے، مظلوم کی آہیں اور مظلوم کے آنسو اور مظلوم کی بددعا ایک دن ضرور دکھائے گی۔ ہم نے سیریا کی دھرتی پر دیکھا، سیریا کی دھرتی پر 50 سال تک ظلم ہوتا رہا۔ حافظ الاسد اور اس کا بیٹا بشار الاسد اپنے دور حکومت میں سیریا کی سنی عوام کو مارتے رہے، قتل کرتے رہے، بچوں کو یتیم کرتے رہے، عورتوں کو بیوہ کرتے رہے، اور دنیا میں اسلام کی ہمدردی کا ڈڈورا پیٹنے والا اور اسلام کی حمایت کا ڈڈورا پیٹنے والا اور فلسطین کی حمایت کا ڈڈورا پیٹنے والا ایران سپورٹ کرتا رہا بشار کا، سپورٹ کرتا رہا حافظ الاسد کا، جس ایران کا آج بہت بڑا ہیرو بنا بیٹھے تھے۔ سیریا کی سرزمین پر 40 سال تک جیل میں لوگ رہے۔ آج جب سیریا کی سرزمین پر وہاں بشار کی حکومت کا خاتمہ ہوا اور نئی حکومت آئی ہے تو بلڈوزر کتنی جگہوں پر اجتماعی قبریں تھیں، 100 لوگوں کو ایک ساتھ دفن کر دیا گیا، قبریں سامنے آئی ہیں۔ کتنے تہخانے تھے جہاں 40 سال سے لوگوں کو قید کر کے رکھا گیا تھا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ان مظلوموں کو پتہ نہیں تھا ہمیں کبھی دھوپ دیکھنا بھی نصیب ہوگا، ہمیں کبھی سورج دیکھنا بھی نصیب ہوگا۔ آج انہیں رہائی ملی ہے، وقت لگے گا، وقت لگے گا، یہ اندھیری رات ضرور چھٹے گی، یہ ظلم کے اندھیرے ضرور ختم ہوں گے۔ لمبی ہے غم کی شام مگر شام کی تو ہے، یہ شام لمبی ہو رہی ہے مگر انشاءاللہ امیدوں کا سورج ایک دن ضرور طلوع ہوگا۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے ظالم لوگ جہنم میں جائیں گے۔ وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائِلَاتٌ، اور ایسی عورتیں بھی جہنم کی آگ میں جائیں گی جو کپڑا پہن کر کے ننگی ہوں گی۔ بس اس سے زیادہ اس کو وضاحت کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جائیے اور سماج میں پہنے جانے والے نقاب کو دیکھ لیجیے، سماج میں پہنے جانے والے لڑکیوں کے کپڑوں کو دیکھ لیجیے، ایک طرف حدیث پڑھیے اور ایک طرف سماج کی تصویر دیکھیے۔ جو کپڑا پہن کر کے عورت نہ رہے، عورت کا بدن دکھے، عورت کا جسم دکھے، عورت ٹرانسپیرنٹ کپڑے پہنے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کپڑا پہن کر کے وہ عورت ننگی ہوگی اور مائل ہو کر کے چلے گی، مائل ہو کر کے چلے گی، مٹک مٹک کر کے چلے گی۔ اور ہمارے عبدالحفیظ بھائی آئے ہیں، ہم لوگ راستے میں ڈسکس کر رہے تھے، ایک ٹاپک میرے ذہن میں آیا، انشاءاللہ کبھی موقع ملا مبارک پوری آزم لڑ گئی کہیں اس پر ہم خطاب کریں گے۔ ان عورتوں کے اوپر پوری تقریر ہوگی، ان عورتوں کے اوپر جن کا ذکر قرآن میں آیا ہے۔ اب قرآن میں جتنی عورتوں کا ذکر آیا ہے انشاءاللہ گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے کی پوری تقریر ہوگی، اس میں ان